واقعہ یوں ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وحی کے آنے میں بھی حکمت تھی اور وحی کے رک جانے میں بھی حکمت تھی، اور یہ عرصہ 18 دن پر، 25 دن پر یا اس سے زائد ایام پر مشتمل تھا۔ حضور کے سینہ اطہر پر وحی اترتی تھی، خدا کا کلام نازل ہوتا تھا، تو اس کی لذت، اس کی سرشاریاں آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کو نہال کر دیتی تھی۔ وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو حضور کی طبیعت کے اندر بھی ایک اداسی پیدا ہو گئی، اور یہ دن جب بڑھنے لگے تو طبیعت کی بے چینی بھی بڑھ گئی۔ دکھ اس وقت زیادہ ہوا جب معاندین کی طرف سے یہ اعتراض سامنے آیا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو حضور کے قلب اطہر پر یہ تانا تیر بن کے لگا۔ اداسی تو پہلے ہی تھی، بے چینی تو پہلے تھی، اضطراب تو پہلے ہی تھا، لیکن جب یہ تانا بھی سننے کو ملا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو حضور کی بے چینیوں میں بہت سارا اضافہ ہوا۔ وہ دکھ، وہ تکلیف فزوں تر ہو گئی، اور آقا کریم علیہ السلام شدید اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب یہ سلسلہ حضور کی طبیعت پر بوجھ بننے لگا تو میرے رب نے جبریل امین کو سورۃ الضحیٰ دے کے نازل کیا، اور 2 قسمیں کر کے حضور سے مخاطبت کا آغاز ہوا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب سورج طلوع ہو اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی طرف نظر جما کر کے دیکھا نہ جا سکے، تو اس کو وقت ضحیٰ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور اس کے اندر سرخی کی آمیزش ہوتی ہے اور کرنیں تیز نہیں ہوتی، تو اس کو آپ آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب سورج کی ٹکیا میں روشنی تیز ہوتی ہے، سرخی سفیدی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی تابشیں اس قدر تیز ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ آنکھ کھول کے دیکھیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگتا ہے، اور پھر آپ کی آنکھیں سورج کو یوں سامنے سے دیکھنے کی تاب نہیں لاتی، تو اس وقت کو وقت ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 2 قسمیں کی۔ الضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ جز کہہ کے کل مراد لیا گیا ہے، یعنی چاشت کا وقت کہہ کے پورا دن مراد لیا گیا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ روشن دن کی قسم، یا اگر اس سے جزوی وقت مراد بھی لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ چاشت کے وقت کی قسم۔ واللیل اذا سجا، اور رات جب وہ اچھی طرح گہری ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، اندھیرا رات کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ رات چھا گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں ارشاد فرمائی۔ قسم ہے چمکتے ہوئے روشن دن کی، اور قسم ہے شب دیجور کی، سیاہ رات کی، ظلمت بری شب کی قسم، اور چڑھتے ہوئے چٹے دن کی قسم۔ یہ 2 قسمیں کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے جواب قسم ارشاد فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی۔ محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اس پہ 2 قسمیں کی ہیں۔ اب اس عنوان سے
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 4 قول کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دوحا سے مراد کیا ہے؟ کہا دوحا سے مراد یوم طور ہے، طور کا دن، جس چٹے دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اللہ کا جلوہ زیبا نصیب ہوا۔ اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے، جس شب کی خلوتوں میں محبوب دو عالم کو رب کا دیدار نصیب ہوا۔ اور بعض نے کہا دوحا سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے، تو گویا میلاد کے دن حضور اس دنیا پہ آئے تھے اور معراج کی شب حضور عرشوں پہ جلوہ دیدار الہی کے لیے گئے تھے، تو گویا قسم یہ ہوئی کہ محبوب تیرے دنیا پہ آنے کی قسم اور رب کے دیدار کے لیے عرشوں پہ جانے کی قسم، تیرا آنا بھی مبارک ہے، تیرا جانا بھی مبارک ہے، قسم ہے محبوب۔ اس کی آواز اگر تھوڑی کم کر دیں، بہت زیادہ شور دے رہی ہے، تو کہا کہ محبوب قسم ہے تیرے آنے کی اور قسم ہے محبوب تیرے لوٹ کے واپس جانے کی۔ علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ حضور کا آنا بھی کمال ہے اور حضور کا جانا بھی کمال ہے، اور بعض علماء نے کہا معراج کی شب حضور کا جانا بھی کمال ہے لیکن پلٹ کے آنا بھی کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ دوحا سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کا دوسرا معنی دوحا سے مراد حضور کا نور علم ہے جو چٹے دن کی طرح روشن ہے، جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کی ہر شے حضور کے سامنے ظاہر و باہر ہے، کچھ چیز حضور کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، کہ تیری نظر سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتی ہے، تیری نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو وہ دور بھی نگاہ عطا کی ہے، وہ چشم روشن عطا کی ہے، جو ہم نہیں دیکھ سکتے حضور دیکھتے ہیں، جو ہم نہیں سن سکتے اللہ کے محبوب وہ سن سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ سے ایک دن مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ صفیں سیدھی رکھا کرو، باب تسویۃ الصفوف ہے، صفوں کو سیدھی رکھنے کے عنوان سے یہ باب ہے۔ صحاح کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ عالی مرتبت سامعین، زندگی بھر کبھی اپنے حواس کو نبی کے حواس پہ قیاس کرنے کی بدکاری نہ کرنا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ جس طرح میں دیکھتا ہوں شاید وہ بھی اسی طرح دیکھتے تھے، جس طرح میں سنتا ہوں شاید وہ بھی اسی طرح سنتے تھے۔ ہم تو روشنی میں دیکھتے ہیں، حضور اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے۔ ہم تو سامنے دیکھتے ہیں، حضور پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ ہم تو صرف اوپر سے دیکھتے ہیں، حضور سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل بھی دیکھتے تھے۔ حضور کی نگاہ دوربین سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب وادی نمل میں داخل ہوئے، سورہ النمل میں اس کی تفصیل موجود ہے، تو 3 فرسخ دور سے ایک چیونٹی نے جب حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے محسوس کیا تو اس نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔
چونٹی کی اس بات کو اللہ کے پیغمبر نے 3 فرسخ دور سے، 3 میل دور سے سماعت کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی بات کو سن کر قرآن بتاتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ چونٹی کی اس بات کو سن کر حضرت سلیمان مسکرا پڑے۔ مجھے بتاؤ آج تک آپ نے چونٹی کی آواز سنی ہو؟ کان کے پردے پہ بھی رکھ دیا جائے تو میں اور آپ چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن نبی کی یہ شان یہ ہے کہ 3 فرسخ دور سے چونٹی کے بولنے کی آواز کو سنتے ہیں۔ اب ماہرین سے پوچھئے کہ چونٹی کیسے بولتی ہے، اس کے منہ میں تو زبان بھی نہیں ہوتی۔ چونٹی ایک ایسا حشرات الارض ہے جس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، تو پھر وہ بولتی کیسے ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک تحقیق میں نے یہ پڑھی تھی کہ اس کے منہ کے سامنے مہین سے باریک سے 2 بال ہوتے ہیں، 2 ریشے ہوتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے تو ان بالوں کو یہ آپس میں جوڑ کر کے رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے اس سے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج دیتی ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ 3 فرسخ دور سے چونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے، اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ابھی دنیا نیوز میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، میں نے وہ محفوظ بھی کیا۔ جدید تحقیق یہ ہے کہ جو چونٹی ہے وہ اپنی ہم جولی کو میسج کس طرح کنوے کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے ایک سیال سا مادہ نکالتی ہے اور وہ دوسری چونٹی کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، جب چونٹیاں آپس میں کوئی میسج دے رہی ہوتی ہیں تو وہ منہ سے منہ جوڑتی ہیں، تو وہ جو سیال سا مادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر میسج ہوتا ہے، تو وہ چونٹی اس کو ڈی کوڈ کر کے اس میسج کو وصول کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ اس میسج کو کئی میل دور سے سنتا بھی ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے، اور قرآن نے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو حضور کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ مدینہ المنورہ کا ماحول ہے اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابوں کو صلاۃ الاستسقاء پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ وہ نماز جو بارش کی دعا کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیا، پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ جب سلام پھرا تو عرض کی گئی، بندہ نواز آج ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ نماز کی حالت میں آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، پھر آپ نے پیچھے کھینچ لیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ سنو، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا اور میں تمہارے لیے اس کو توڑنا چاہا تھا، اس لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، لیکن پھر میں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اس خیال سے کہ چلو قیامت کے دن ہی صحیح۔ اب حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں، اور ہاتھ کہاں پہنچتا ہے؟ جنت میں۔ اور جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، قرآن نے بتایا سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ اللہ اکبر۔ تازی گھوڑا سرپٹ دوڑے اور 500 سال تک بغیر کسی تعطل کے دوڑتا رہے تو 500 سال کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے گا۔ پھر اتنی ہی ایک آسمان کی موٹائی ہے، پھر 2 آسمانوں کے درمیان پھر اتنا فاصلہ ہے، پھر اتنی موٹائی ہے، پھر فاصلہ ہے، پھر کہیں جا کے 7 آسمان ختم ہوں گے اور پھر کہیں سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے پاس جنت، اور جنت کا ایک درخت 500 سال کی اونچائی پر ہے، اور اس کے اوپر کھجوروں کا لٹکتا ہوا خوشہ
اللہ کے محبوب مدینے میں کھڑے ہو کے ہاتھ اس کو ڈال لیتے. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام کے دستے کرم کی بلندی کا عالم ہے. میں اور آپ اگر ہاتھ اٹھائیں تو کتنا اونچے لے جائیں گے؟ میرا اگر 5 فٹ قد ہے تو میں اگر ہاتھ اٹھاؤں گا تو 3 فٹ اوپر لے جاؤں گا. تو پورے 5 3 8 فٹ میرا ہاتھ اوپر چلا جائے گا. اس سے آگے تو میرا ہاتھ نہیں جا سکتا. ہاں میری نظر پہلے آسمان کے دوسرے آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھتی ہے. میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے, نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے. اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اللہ اکبر. حضور تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو موجود ہے, اور آقا کریم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی وجود میں بھی نہیں آیا. اقبال نے کہا تھا اسرار و رموز کے اندر, میں تو ان پھولوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو ابھی شاخ سے پھوٹے بھی نہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا شاعرانہ انداز ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنتیوں کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, جہنمیوں کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اپنی امت کے ایک ایک شخص کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں. صحاح کی روایت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صحیح روایت کو اگر ہم غور سے سن لیں تو ہمارے اندر جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہے اور کئی عنوانات سے لڑائیاں ہیں, یہ ایک حدیث اس کو ختم کرنے کی ضمانت بن سکتی ہے. سوائے اس کے کہ ہم کسی ضد کی وجہ سے انکار کریں تو وہ الگ بات ہے, یا اس کی توجیہ اور اس کی تشریح اپنی من مانی سے کرتے رہیں تو الگ بات ہے. سنیے, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں دجال آئے گا. ابھی آیا نہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے وصال کیے ہوئے 1438 برس ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اور اس سے قبل اللہ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا تھا. کچھ 1450 برس اس بات کو ارشاد فرمائے ہو گئے. نہ جانے اب آگے کتنا وقت ہے, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا, یہ صحاح کی روایت ہے, قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو فرمایا انی لا عارف, تو میرے غلام فرمایا اس دجال کے مقابلے کے اندر اس کی سرکوبی کے لیے نکلیں گے. دجال آئے گا اور دجال کی سرکوبی کے لیے, اس کے مقابلے کے لیے, اس کے خلاف لڑنے کے لیے میرے کچھ غلام میدان عمل میں آئیں گے, نکلیں گے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. آگے سنیے, وہ جو غلام آئیں گے 1450 سال بیت گئے, آگے نہ جانے کتنا عرصہ باقی ہے. حضور نے فرمایا انی لعارف اسماءہم, میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں. میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام صرف جانتا نہیں, عارف و پہچانتا ہوں. بات ختم ہوگی نہیں. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ, ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. بات ختم ہوئی, کہا نہیں. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ, جن سواریوں پہ بیٹھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. کون سا میرا غلام ہوگا, اس کا کیا نام ہوگا, کس کا بیٹا ہوگا, کس قبیلے سے تعلق ہوگا, کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے دجال کا مقابلہ کرے گا. فرمایا میں صرف جانتا ہی نہیں, پہچانتا بھی. اب مجھے بتائیے کہ حضور کی نظروں سے پھر کیا پوشیدہ رہ گیا. اللہ اکبر. آج کا چیف آف آرمی سٹاف اپنے پورے سٹاف ممبر کو نہیں جانتا, پوری 6 لاکھ فوج کو جاننا تو دور کی بات ہے, ان کے نام پہچاننا تو دور کی بات ہے. وہ اپنے عہدے داران کو, اپنے افسران کو نام بنام نہیں جانتا. اس کی معلومات جبکہ ٹیبل کے اوپر سارے نام لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چند اشخاص کو نام بنام پہچانتا ہوگا, باقی نام بنام آج کی تاریخ کے اندر بھی وہ نہیں جانتا. لیکن 1450 سال قبل میرے حضور فرما گئے ہیں قرب قیامت میں دجال کے مقابلے میں میرے جو سپاہی لڑیں گے میں انہیں بھی جانتا ہوں بلکہ پہچانتا ہوں, ان کے باپوں اور قبیلوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں, اور جس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے جہاد کریں گے اس سواری کے رنگ کو بھی پہچانتا ہوں. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دوحا سے مراد حضور کا وہ نور علم ہے
کہ جس سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لیل سے مراد، فرمایا کہ لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے، جس میں حضور بڑے بڑے گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ حضور کا دامن عفو و کرم ہے۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا اور ان کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لوں گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اختیار ارشاد کیا، یا تو یہ کہ آپ کی آدھی امت کا حساب لے لیں گے اور آدھی بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں گے، یا تو یہ چیز قبول کر لو، اور یا پھر آپ حق کے شفاعت لے لو، آپ اپنی امت میں جس جس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جانا چاہیں تو اس کی سفارش کر کے جو ہے وہ جنت میں لے جانا۔ تو حضور فرماتے ہیں اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت والا سودا قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ اور میں سمجھ گئے ہیں کہ حضور نے یہ کیوں کیا۔ آدھی امت تو بخشی ہی جائے گی، باقی آدھی کی سفارش کر کے حضور جنت میں لے جائیں۔ ہم ایسے ہی تو نہیں میلاد منانے کے لیے بیٹھے، حضور کی شفاعت ہی ہمارے کام آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی شفاعت سے ہی ہم بخشے جائیں گے۔ وہ ایک محفل نعت میں کئی دفعہ بات سنائی ہے، کسی نے کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے کہا کہ نہیں، وکیل بمعنی ایڈوکیٹ یہاں آپ لے رہے ہیں، تو حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں۔ ایڈوکیٹ نگہبان کے معنی میں تو ہیں، لیکن یہ وکیل کے معنی، جو ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل ہے، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا معاف کرو، چھوڑ دو، کیونکہ اگر جرم ثابت ہو جائے پھر تو سزا ہوگی۔ تو موکل کے بارے میں جج کو وکیل کہتا ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، لیکن شفیع کہتا ہے اس نے سب کچھ کیا ہے، میری سفارش مانی جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو کہا دوحا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس کے سامنے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے کہ جس میں حضور گناہ گاروں کو چھپا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا قول حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں دوحا سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ظاہریہ ہیں جو سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ظاہری کمالات حضور کے، چاند کو ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹا کے عصر کے وقت پہ لانا، کنکروں کا بول کے حضور کی رسالت کی گواہی دینا، یہ حضور کے اوصاف ہیں، حضور کی شانیں ہیں، حضور کی عظمتیں ہیں، حضور کے براہین اور معجزات ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ ہماری گنتی سے باہر ہے۔ اس قدر اللہ نے اپنے محبوب کو کمالات دیے، لیکن وہ چٹے دن کی طرح، دہا کی طرح، روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اللہ اکبر۔ او سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آرابی دیہاتی آیا اور اس نے حضور سے کہا حضور میں آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا یہ سامنے جو کھجور کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں ہیں یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ تو آقا کریم نے فرمایا پھر تم مان لو گے؟ تو اس نے کہا کہ پھر انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو آقا کریم نے اشارہ کیا، اس کھجور کی پکی ہوئی کھجوریں ٹوٹ کر حضور کے قدموں میں آ کے حضور کی رسالت کی گواہی دینے لگے۔ اب جو اس کا مطالبہ تھا پورا ہو گیا، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں حضور اسی کی جھولی میں ڈال دیتے کہ جاؤ اپنے قبیلے میں جا کے شیرینی بانٹو،
تمہیں اسلام نصیب ہوا، یا صحابہ میں بانٹ دیتے۔ وہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھیں، لیکن حضور جانتے تھے کہ قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اور میزائلوں کے رخ بھی تبدیل ہوں گے۔ آقا کریم نے ان کھجوروں کے خوشوں کو جو ٹوٹ کے قدموں میں آ کے گواہی دینے کے لیے کھڑے تھے، حضور نے ان سے کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، آپ واپس جا کے شاخوں سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کے وہ کمالات ہیں دعا سے مراد جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور سب لوگ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے براہین، حضور کے معجزات، حضور کے کمالات، حضور کی شانیں، حضور کی عظمتوں کا بیان۔ اللہ اکبر۔ علماء نے 1200 حضور کے معجزات جمع کیے اسناد کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب کے یہ معجزہ بھی تھا، یہ معجزہ بھی تھا، تو کہا کہ دعا سے مراد حضور کے وہ معجزات ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی آج تک نظر ہی نہیں پہنچ پائی۔ وہ خزانے ہیں کہ کسی کی آنکھ آج تک ان کو نہیں دیکھ پائی، تو وہ شب دہجور کی طرح، رات کی طرح پوشیدہ ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر سنو، خلوت و جلوت میں میرے ساتھ رہتے ہو، لیکن سنو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے جو ان کی عظمت کی کنہ تک پہنچ سکے؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا، اور پیر وارث شاہ نے تو قلم ہی توڑ دیا۔ وہ فرماتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلنا، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اللہ کے محبوب کے وہ کمالات جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں، دعا سے مراد وہ ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں کہ جہاں تک آج تک کسی کی نظر نہیں پہنچ سکی۔ ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مصنفہ، حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مصنفہ شرح عقائد کی تشریح لکھی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے النبراس کے نام سے۔ وہاں انہوں نے حضور کی عظمتوں کے کتنے عالی شان جو ہیں وہ پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ گزرے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ معراج کی شب حضور کے مبارک قدم جس عرش پہ آئے تھے میں اس عرش کی زیارت تو کروں، اور میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور روح پرواز کر سکتی ہے، اس میں کوئی کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ خواب کے اندر ہماری روحیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، آسمانوں پر بھی چلی جاتی ہیں، اور اہل اللہ کی روحیں جن کی روحیں شفاف ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرتی ہیں۔ تو حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ سعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ جب 7 لاکھ عرش میری روح عبور کر گئی تو آواز آئی کہ ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا مالک، معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم مبارک آئے تھے، میں اس کے دیدار کے شوق میں کشاں کشاں منزل بمنزل بڑھتا چلا جا رہا ہوں، اور میرا شوق ہے کہ میں اس عرش کی زیارت کروں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا کہ میں نے کہا مالک میں اس عرش کے دیدار کی خاطر محو پرواز ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لکا،
ابوالحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن اس عرش تک نہیں پہنچ سکتے جہاں محبوب کے قدم آئے۔ مجھے بتائیے جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ تو کہا دہا سے مراد وہ کمالات ہیں جن کمالات تک جو ہے وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں، سب نے دیکھے، کھلی آنکھوں سے دیکھے، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہو سکی، اور وہ کالی رات کی طرح، شب دیجور کی طرح، وہ گہری رات کی طرح اتنے گہرے ہیں کہ حضور کے ان کمالات تک آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب۔ میرا اور میرے رب کا معاملہ یہ ہے، اور وہ بلندیاں مجھے نصیب ہیں کہ وہاں اور تو اور رہے، کوئی نہ فرشتہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بلندیاں ہیں۔ انبیاء حیران ز حسن روئے تو، صد ملک قرباں شود ہر موئے تو۔ اللہ اکبر۔ وہ شانیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ آخری معنی، اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ جائے گی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں دہا سے مراد حضور کا رخ انور ہے، اور لیل سے مراد حضور کی زلف عنبری ہے۔ تو گویا اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے رخ زیبا کی قسم، اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم۔ تو تیرے رخ نور کی قسم اور تیری زلف دراز کی قسم، تیرے حسن کی قسم۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے گویا حضور کے چہرہ نور کی قسم کی ہے، اور حضور کی زلف، حضور علیہ السلام کی عنبری زلفوں کی قسم کی ہے۔ تو دونوں کی قسم کر کے گویا حضور کے حسن کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حسن کی قسم میرا رب رب ہو کے کرتا ہے۔ حضور سے قبل جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اللہ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کی۔ سید قطب نے فی ظلال القرآن کے اندر جو ہے والعادیات کے تحت لکھا کہ اللہ نے محبوب کی جب قسم کی، چہرہ زیبا کی قسم کی، محبوب کی زلف عنبری کی قسم کی، محبوب علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی قسم کی، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جو ہے وہ چال کی، خاک گزر کی قسم کی۔ اللہ اکبر۔ تو قسم کی بات بڑھی تو اللہ نے قسم کہاں تک کی؟ محبوب تیری ہی قسم نہیں، تیری زلفوں اور تیرے چہرے کی قسم ہی نہیں، جن گلیوں سے تو گزرتا ہے صرف ان گلیوں کی قسم ہی نہیں، بلکہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ ذرا دیکھیے، محبوب صرف تیری قسم ہی نہیں، تیرے رخ زیبا کی قسم ہی نہیں، تیری زلف دراز کی قسم ہی نہیں، تیرے خد و خال کی قسم ہی نہیں، تیرے شہر نور کی قسم ہی نہیں، محبوب تیرے چہرہ انور اور تیری مقدس پیشانی کی قسم ہی نہیں، محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، میں خدا ہو کے ان کی بھی قسمیں کرتا ہوں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ بلکہ وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، اللہ اس آواز کی بھی قسمیں کر رہا ہے۔ بلکہ جب گھوڑے ریتلی زمین میں جاتے ہیں، فاثرن بہ نقعا، اللہ اکبر، گرد اڑتی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جب ریت اڑتی ہے، میں خدا ہو کے ان ذروں کی بھی قسم کرتا ہوں۔ تو پھر چہرہ محبوب کی شان کیا ہوگی، حضور کی زلفوں کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کسی نبی کی، میں نے کہا، عمر کی قسم نہیں کی، ما اقسم اللہ بحیاتہ، اللہ نے کسی نبی کی قسم، اس کی زندگی کی قسم نہیں فرمائی، لیکن حضور کے چہرے کی قسم بھی کی، حضور علیہ السلام کی زلفوں کی قسم بھی کی، بلکہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے محبوب اس شہر کی قسم۔ حاضل البلد، یہ صورت بالاتفاق مکی ہے، سورۃ البلد۔ تو حاضل البلد کہا تو اس سے مراد شہر مکہ ہے، تو کہا مجھے مکہ کی قسم۔ تو یہ کیوں نہیں کہا مجھے مکہ کی قسم، کہا مجھے اس شہر کی قسم۔ تو خیال آیا کہ شہر کی قسم، مکہ کی قسم رب نے اس لیے کی ہے کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے،
یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں چاہے زمزم ہے، یہاں صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، یہاں جو ہے وہ جگہ جگہ انوار کی برستی ہوئی برکھا ہے، چاہے زمزم ہے، سقف بیت اللہ ہے، باب کعبہ ہے، ملتزم ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجار ہے، مستجاب ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، قدم قدم پہ اترتے انوار ہیں۔ شاید اللہ نے قسم اس لیے کی ہو، اس لیے کی ہو، اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کیا فرمایا؟ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ یہاں میرا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے۔ کہا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ امام قرطبی نے اس کے تحت لکھا، اے انت مقیم فی ھذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تو رہتا ہے۔ اور یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے قلم توڑ دیا اسی آیت کریمہ سے روشنی لیتے ہوئے۔ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ رسول افضل ہے۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ انہوں نے زور لگایا اور کہا کہ مکہ المکرمہ افضل ہے، اللہ کا گھر وہاں ہے، کعبۃ اللہ ہے، ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، بیت جو اللہ کا پہلا گھر یہاں ہے۔ اور بعض نے کہا نہیں، مدینہ المنورہ افضل ہے، اور دلائل دیے، اور ان کے دلائل میں بھی بڑا زور ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تیسری بات کی، آپ کو لطف آ جائے گا، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، دلائل دیے بہت زور۔ بعض نے کہا مدینہ افضل ہے، دلائل دیے بہت زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ کہا فضل و شرف تو حضور کے پیچھے پیچھے ہے، جدھر جدھر سے وہ گزرتے جائیں گے شرف و مجد پیچھے پیچھے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھئے۔ کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے کہا بیٹا وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے۔ فرمایا حضور جب یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہوگی، اور جب حضور جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ شرف مکان کا نہیں، شرف تو مکین کا ہے۔ صدر ہر جائے کہ نشینت صدر است، ہر جا کے نشینت صدر است، صدر جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ مقام صدر ہو جاتی ہے۔ میں اس کی ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں، لڑائی ہو جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہو جانا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کیا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں، لڑائی کریں کہ میں نے پہلے صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے وہ پہلی صف ہے نا۔ لیکن امام اگر محراب سے مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے آئے تو مجھے بتاؤ محراب کے ساتھ والی صف صف اول رہے گی؟ اچھا اب صف اول ہو گئی برآمدے کی دوسری صف، لیکن امام نے وہاں سے بھی مصلی اٹھایا اور صحن میں لے آیا۔ اب بتاؤ برآمدے کی دوسری صف صف اول رہے گی؟ اب صحن میں جہاں مصلی ہوگا ساتھ والی صف صف اول ہوگی۔ اچھا امام نے کہا آج گرمی بہت ہے، آج چھت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے مصلی اٹھایا اور چھت پہ چلا گیا۔ تو مجھے بتاؤ صحن میں، برآمدے میں اور ہال میں شرف کہیں موجود رہا؟ شرف چھت پہ سیڑھیاں چڑھ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام مصلی بدل لے تو شرف پیچھے پیچھے ہوگا۔ تو نبیوں کا امام مصلی مکے میں رکھے تو شرف مکے میں ہوگا، مصلی مدینے میں بچھائے تو شرف مدینے میں ہوگا، مصلی جنت میں ہو تو شرف جنت میں ہوگا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ جدھر جدھر سے گزریں گے وہاں وہاں ہی بہار ہوگی۔ اور ظہوری نے تو قلم توڑ دیا مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اور قسم اس لیے کہ شہر کی گلیوں میں تو بستا ہے، اس شہر کی گلیوں میں تو رہتا ہے۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے چہرہ نور کی، دہا سے مراد یہ ہے، اور لیل سے مراد تیری زلف عنبری کی، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلف نور کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہا میرے امام نے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یعنی حضور وہ ہیں کہ جو خدا کے بھی محبوب ہیں، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔
کوئی ایسا حسین بھی زمانے میں ہے کہ خدا بھی اس سے محبت کرے اور خدا بھی راہ گزر کی قسمیں کریں، محبوب کے چہرے کی قسمیں کرے، محبوب کی زلفوں کی قسمیں کرے؟ اللہ اکبر، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لپٹی ہوئی مٹی کی قسم کرے۔ اللہ اکبر، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اور اعظم چشتی نے ایک اور بات کہی تھی، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رہے۔ یہ میرا اور آپ کا شرف، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، اور اس پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ اور وہ چہرہ جس کی رب قسم کرے، ابو ہریرہ سے پوچھئے وہ چہرہ کیسا تھا جس کی قسمیں رب رب ہو کے کرتا ہے؟ تو ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہو چہرہ تھا میرے حضور کا۔ اور پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، ابو ہریرہ کو کہنے لگے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم تو، وہ رخ تراشا، وہ صورت بنائی، وہ جلوہ زیبا دیا، وہ حسن بخشا اپنے محبوب کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، امام ترمذی نے اپنی شمائل میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے دانتوں میں تھوڑا سا خلا تھا، اور پھر غزوہ احد کے موقع پر حضور کے ثنایا دانتوں کا ایک تھوڑا سا کونا جو تھا وہ شہید ہو گیا، اور کافروں کے ذہن میں تھا کہ شاید اب وہ کونا شہید ہونے کی وجہ سے کیونکہ دانتوں میں کوئی کمی بیشی آ جائے تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ حسن پہ پڑتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں جو ہی حضور تشریف لائے اور حضور تبسم کیا یا حضور نے کلام فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ جو ہی حضور تشریف لائے، اذا تکلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج الثنیتین، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہا حضور نے تکلم فرمایا، جو ہی حضور لب سرا ہوئے تو حضور کے دندان نور سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر، نور پھیلتا چلا جاتا تھا۔ ایسا جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، ایسا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضور کے حسن کے بارے میں ایک حدیث آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، اور وہ آپ اپنے آپ بھی یاد رکھ لیں، اپنی نسلوں کو بھی منتقل کریں۔ یہ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے، جو حضور کے آخری صحابی، سب سے آخر میں انتقال جنہوں نے کیا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، ہر شخص کی آرزو ہے نا میں چاہا جاؤں، میں محبت کیا جاؤں، میں ہر دل عزیز بن جاؤں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں پیار کیا جاؤں، میں محبت کیا جاؤں، تو وہ لوگوں کو حضور کے حسن کے قصیدے سنائے، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ اگر دادا چاہتا ہے کہ پوتے مجھ سے پیار کریں تو پوتوں کو حضور کا حسن سنائیں۔ اگر عالم چاہتا ہے کہ عوام مجھ سے پیار کرے تو وہ حضور کے حسن کے قصیدے سنائیں۔ جو بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کرے وہ حضور کا حسن بیان کرے۔ تو حضرت ابو طفیل سے ایک حدیث حضور کے حسن کے بارے میں 3 لفظوں پر مشتمل ہے، وہ آپ یاد زبانی کر سکتے، عربی متن کے ساتھ زبانی یاد کر سکتے۔ حضرت ابو طفیل سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی ہیں۔ حضور کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے اوائل میں، ابھی 11 ہجری کا آغاز ہوا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، اور حضرت ابو طفیل کا وصال ہوا ہے 110 ہجری میں۔ تو گویا حضور کے وصال با کمال کے 100 سال بعد تک حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات رہے۔ اللہ اکبر، حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا، حضرت ابو طفیل آئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ صرف روئے زمین پہ یہ اکیلے صحابی رہ گئے تھے۔ اللہ اکبر، تو یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے، تو لوگ حج کے مناسک میں لگے ہوئے تھے، تو انہیں لوگوں کو اشارہ کر کے آواز دی، کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اللہ اکبر، ایک میں رہ گیا ہوں پوری کائنات میں جس نے حضور کی زیارت کا نور پایا ہے، آؤ مجھ سے حضور کے بارے میں کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ اللہ اکبر، یار آج کوئی شخص آ جائے جس نے کسی بزرگ کو دیکھا ہو تو لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اور وہ دور کتنا خوش نصیب دور تھا، اور دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میری ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔
اللہ اکبر. ہمارے استاد ایک ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، وہ بڑے ناز سے کہتے تھے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں جاتا رہا ہوں، میں فلاں فلاں جو ہے وہ اساتذہ سخن کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. نسیم تشنا ہی اقبال کچھ اس پہ نہیں نازاں. اقبال نے خود کہا نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا. وہ کہتا ہم اس پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے. جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو ناز کرے، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا ہے وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ کیوں فخر نہ کرے. تو حضرت ابی طفیل نے کہا لوگو آؤ، اس وقت میرے علاوہ کوئی نہیں ہے روئے زمین پہ جس نے حضور کو دیکھا ہو. آؤ مجھ سے آ کے حضور کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. ایک شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے. زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ لیتے، حج کے مسئلے پوچھ لیتے. موقع بھی حج کا تھا، اور حج کے موقع پہ ہمیں تو جب بھی جانا ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ ہجوم کر کے آ جاتے ہیں، یہاں دم پڑتا ہے یہاں نہیں پڑتا، حج کے مسائل ہی پوچھتے ہیں. تو حج کا موقع ہے، آخری صحابی ملا ہے، حج کے مسائل پوچھ لیتے، زکوٰۃ کے مسائل پوچھ لیتے، نماز کے مسائل پوچھ لیتے، روزے کے مسائل پوچھ لیتے. لیکن کسی نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. جب حضرت ابو طفیل آئے، لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تو کہا مجھے پوچھو کیا پوچھنا ہے. انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے حضور کو دیکھا، میں بتاؤ حضور کیسے تھے. اللہ ہو، بس یہی بتا دو حضور کیسے تھے، چہرہ نور کیسا تھا، زلفیں کیسی تھی، رنگ کیسا تھا، جمال کیسا تھا. تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. وہ لفظ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا. مسلم شریف کی روایت ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا، ان کھلی آنکھوں سے دیکھا، حضور کا دیدار کیا. اللہ اکبر. پھر کیا حضور کا حلیہ بیان کیا؟ 3 لفظ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. 3 لفظ بیان کیے. ابیض کہا ایک تو گورا رنگ تھا میرے حضور کا، روشن روشن چہرہ تھا میرے حضور کا. دوسرا بیان فرمایا ملیحا، میرے حضور کا حسن نمکین تھا. ملاحت بڑا حسن ہے. ایک ہوتا ہے حسن سبی، میٹھا حسن، اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن. میٹھا حسن جس کے خد و خال سے پتہ چلے واہ واہ کیا بات ہے. لیکن ملی حسن وہ ہوتا ہے جب کوئی دیکھے پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. اللہ اکبر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا میں نے ذکر کیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے بزرگ، اور وہ اپنے بزرگ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کا ذکر کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین. حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بر صغیر پاک و ہند کے اندر تقریباً غیر متنازع بزرگ ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، تمام مکاتیب فکر کے لوگ اہل تشیع کے علاوہ. سب اہل سنہ جو ہیں وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ کو اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے یہ بات لکھی ہے. فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. میں شیطان میری مثل خواب میں بن کر بھی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے ایک سوال عرض کیا، اور وہ یہ تھا کہ حضور آپ نے فرمایا ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. جبکہ نمکین حسن زیادہ پرکشش ہوتا ہے، اور جو میٹھا حسن تھا وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں. اور یہ جو نمکین حسن تھا یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. جبکہ اقویٰ اور احسن حسن ملی ہوتا ہے تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ شاہ ولی اللہ کے والد نے خواب میں حضور سے یہ سوال پوچھا کہ میرا ایک مسئلہ ہے وہ حل فرما دیجئے. آپ کا خود حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. میٹھے حسن سے جو نمکین حسن ہوتا ہے وہ فزوں تر ہوتا ہے،
لیکن میٹھے حسن کا کمال یہ ہے کہ انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں نمکین حسن ہے اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، ارشاد کر دیجئے۔ تو پھر جو حضور نے خواب میں فرمایا، شاہ ولی اللہ نے در سمین میں لکھا کہ آقا کریم نے میرے والد شاہ عبد الرحیم کو بتایا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے، اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کوئی تاب نہ لا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا، حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور حضرت حسان بن ثابت کون ہے؟ شاعر۔ اور کس حسن کو دیکھ رہے ہیں؟ جو چھپا ہوا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن اگر بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ باقی رہی زنان مصر کی انگلیوں کا کٹنا، وہ واقعہ قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ جب زنان مصر نے کہا کہ اے زلیخا تو ایک غلام پہ دل ہار گئی ہے، شہر میں دہائی مچ گئی کہ ملک تیموس کی بیٹی ہو کر، عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پہ دل ہار گئی ہے۔ تو زلیخا نے ان سے بحث نہیں کی، سمجھا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ سب کو گھر میں بلایا، مدعو کیا، ان کے سامنے ناشپاتیاں رکھیں، انواع و اقسام کے پھل رکھے اور ہاتھوں میں چھریاں دے دی کہ کاٹ کے کھاؤ۔ جب وہ کاٹنے لگیں، ساتھ پر حضرت یوسف کمرے میں تھے، زلیخا نے جا کے، قرآن نے بتایا، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ، 2 لمحوں کے لیے آ جا، میری محبت کی لاج رہ جائے۔ جا کے ترلا کیا، جناب یوسف سے کہا، جناب یوسف نے ہلکا سا نقاب سرکایا اور گزرے۔ اور جو ہی حضرت یوسف کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، قرآن نے بتایا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ تو انہوں نے ناشپاتیاں کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لی اور کہا، اوہو یہ کوئی بشر تو لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ اور انگلیاں کٹ گئی ان کی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جمال یوسف جب انہوں نے دیکھا تو پھر وہ ہوش میں نہ رہی، جب تک دیکھا نہیں تھا تو غلام کہتی تھی، اور جب دیکھ لیا تو بولی یہ غلام نہیں، یہ تو کوئی امام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں انگلیاں کٹیں زنان مصر کی، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ اور شاہ عبد الرحیم نے یہی پوچھا، اور اس کا جواب میرے امام نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیا۔ ذرا سنو شعر کا حسن دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یہ تضاد کا شعر ہے، ولی دکنی سے لے کر دور موجود کے شعراء تک۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے سب کو بالاستیعاب پڑھا ہے، لیکن تقریباً میں سب کے شعری ذوق اور مزاج سے قدر واقف ضرور ہوں۔ اور میں نے یہ دعویٰ صرف آپ کی مجلس میں اور علماء کی اور دینی مجلسوں میں نہیں کیا، میں جو ہے وہ یہ بات اہل سخن سے بھی کہی ہے کہ اس دور سے لے کر آج تک تضاد کا کوئی شعر مجھے جو ہے وہ اس پائے کا نہیں ملا، اور اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے ذرا وہ شعر میرے سامنے لے کر آئے۔ تضاد کیا ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک بات کرتا ہے، دوسرے میں اس کا متضاد لاتا ہے، اور کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں 2 ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں، کسی میں 4 ہوتے ہیں، اس سے آگے کیا ہوگا؟ لیکن اس شعر کے اندر تضادات کا رنگ دیکھیے۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا تضاد اعلیٰ حضرت لائے ہیں۔ ایک طرف حسن ہے، اور حسن جناب یوسف کا، اور اس کو دیکھا، دیکھ کے کٹیں، اور کٹیں انگلیاں، اور وہ بھی مصر کی عورتوں کی، بلکہ 7 چیزیں ہو گئیں۔ اب ادھر تضاد لائیے، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف انگلیاں ہیں، ایک طرف حسن ہے، حسن کو دیکھا ہے، اور انگلیاں مصر کی عورتوں نے کاٹی ہیں۔ اب اس کا تضاد دیکھیے۔ اب شعر کا حسن آپ ملاحظہ کیجیے، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ اب تضاد دیکھیے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف
انگلیاں ہیں، دوسری طرف سر ہیں، اور انگلیاں عورتوں کی ہیں، یہ سر مردوں کے ہیں، اور وہ عورتیں بھی مصر کی ہیں اور یہ مرد بھی عرب کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے دیکھ کے ان کی انگلیاں کٹی، یہ نام پہ کٹا رہے ہیں، اور ادھر کٹیں، ارادہ اور قصد نہیں پایا جاتا، کٹیں، دیکھ رہی تھی ادھر، کٹ ادھر گئی، انگلیاں کاٹی نہیں کٹیں، ادھر سر کٹاتے ہیں قصد پایا جاتا ہے، ادھر کٹیں، ایک بار کٹیں، بات ختم ہوئی، یہاں کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے۔ اور ایک اور بات کہوں، انگلیاں کٹ بھی گئی، ایمان نہ لائیں، یہاں ایمان پہلے لائے، سر پھر کٹائے۔ اب شعر کا حسن دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب قسم ہے تیرے رخ زیبا کی، تیرے چہرہ انور کی۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، ایک تو حضور کا رنگ سفید تھا، روشن روشن رنگ تھا، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسری بات حضرت ابو طفیل نے جو صحابہ کو بتائی، مقصدہ، مقصد کا معنی متوازن، ہر شے میں توازن، قد نہ بہت لمبا اور نہ پست قامتی۔ اللہ اکبر۔ قامت زیادہ لمبی بھی عیبدار ہوتی ہے، اور قامت کا پست ہونا یہ بھی عیب ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو درمیانی قد و قامت ہوتی ہے، اس سے اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تین چیزوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا۔ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، صرف اتنے لفظ یاد کر لیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ، حضور ابیض تھے، ملیح تھے اور مقصد تھے۔ اللہ اکبر۔ متوازن حسن تھا حضور کا، نمکین حسن تھا حضور کا، اور آقا کریم کا رنگ مبارک جو ہے وہ گورا تھا، سفید رنگت، چونے کی طرح سفید نہیں، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ ازہر اللون کے لفظ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ چمکدار حضور کا چہرہ نور تھا، اور جو حضور کو دیکھتا ہی رہ جاتا، ایسا حسن بنایا تھا، ایسا جمال بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب ایک دن سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وفد طارق کے نام سے وہ قافلے والے جانے پہچانے جاتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جا کے ان قافلے والوں کے چرتے ہوئے اونٹوں کو دیکھا تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ عرب سرخ رنگ کے اونٹ کو بہت پسند کرتے تھے، حضور کو بھی پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے حضور کو دیکھا، بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا ہو گیا۔ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ اس کی قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتے کرتے یہاں آ پہنچا، تمہارا اونٹ مجھے اچھا لگا، اگر تم اعتبار کرو تو میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اونٹ لے جائیے اور اس کی قیمت ہمیں بھیج دیجیے، ہمیں یہیں رکے ہوئے ہیں۔ حضور اونٹ لے کر کے واپس چل دیے، وہ حضور کو دیکھتے رہے۔ جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے، تھوڑی دیر تک مبہوت رہے، پھر آپس میں بات کرنے لگے کہ یار ایک شخص آیا ہے اور تم سے اونٹ لے کے چلا گیا اور تم نے اس کا عطا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ آپ جب کسی کو نقد سودا دیتے ہو تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کا عطا پتہ پوچھنے کی، اور جب ادھار دیتے ہو تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے، یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں، یا درمیان میں وہ کوئی ضامن دیتا ہے، یا کوئی چیز گروی رکھتا ہے۔ کہ ایک شخص آیا، تم اسے جانتے نہیں ہو، اس نے ضامن بھی نہیں دیا اور کوئی شے بھی گروی بھی نہیں رکھی، اور اونٹ بھی سب سے جو قیمتی تھا تمہارا وہ لے گیا، یار تم اس کا پتہ ہی پوچھ لیتے۔ ایک بولا یار کیا پوچھتا، جب وہ بولتا تھا اس کے منہ سے پھول جڑتے تھے، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو۔ دوسرا بولا اذا سر استنار وجہہ، کیا پوچھتے ہو، جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا۔ ایک بولا تھا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو کے رہ گیا۔ ایک بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔
ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کی باتوں میں کھو گئے اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ تم سے ہتھیا کے لے گیا امام زرقانی نے یہ واقعہ لکھا ہے اللہ اکبر سنیے ذرا آپ کا ایمان تازہ ہوگا امام زرقانی لکھتے جب کسی نے کہا نا کہ وہ حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ تم سے ہتھیا کے لے گیا اب وہ قیمت لے کے واپس نہیں آئے گا تو ابھی تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان بحث کرنے والوں سے کہا آنا زامناتن لسامان جمالکم خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی اگر وہ قیمت نہ لے کر آیا تو مجھ سے قیمت وصول کر لینا میں ضامنہ ہوں انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر تو ضمانت کس طرح دے رہی ہے اس نے کہا جب تم اس سے سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا اور جو اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے ابھی تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے اور کہا کہ کون لوگ ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں فرمایا یہ حضور نے قیمت بھیجی ہیں اور یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے رہیں انہوں نے کہا ہم قیمت تو بعد میں لیں گے ہمیں لگتا ہے ہم خود بک گئے ہیں ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو کہا یہ جو کھجوروں کا جھنڈ سامنے دکھائی دیتا ہے یہی ڈیرا ہے امام زرقانی لکھتے ہیں یہ وفد طارق سارے کا سارا اٹھا اور آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی حسن حضور نے اللہ کو ایسا دیا کہ جو دیکھتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری کہا قسم ہے محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی اور واللیل اور تیری محبوب شب دیجور کی طرح لٹکتی نورانی سیاہ زلفوں کی قسم ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھے ناپسند کیا ہے یہ تو اس بات پہ خوش ہو گئے ہیں کہ چند دن وہی نہیں آئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب تیرے رب کا تیرے ساتھ وعدہ رہا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہتر ہی آتا چلا جائے گا ہر لمحہ بہتر شان سے طلوع ہوتا رہے گا اور میں صرف اس پہ ایک بات کروں کہ ہم جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم نے دیکھا ہے خیر کی قدریں زوال پذیر ہو رہی ہیں پہلے گاؤں میں کسی ایک کی بیٹی پوری گاؤں کی بیٹی کہلاتی تھی آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی وہ رشتے ٹوٹ گئے بھائی چارے ٹوٹ گئے ہم نے ہر اچھی قدر نیچے جاتی ہوئی دیکھی ہے لیکن ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے حضور کا ذکر اوپر جاتے دیکھا ہے جب ہر قدر ہر اچھائی کی قدر فنا پذیر ہے تو ذکر رسول کیوں عروج پہ جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قدروں کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی ہم نہیں رکھ پائے اور حضور کے ذکر کو بلند کرنا رب نے ہمارے پہ چھوڑا نہیں تھا اس کی ذمہ داری تھی اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور محبوب کی عظمتوں کے قصیدے گلی گلی کوچا بکوچا اور کرن بکرن اور بستی بستی حضور کے نام کا چراغاں ہے اور ہر آنے والا دن ہر گھڑی ہر ساتھ حضور کے نام کے ڈنکے بجاتی چلی جائے گی میرے امام نے کہا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے جب خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے چاند پر تھوکنے والوں کا اپنا منہ ہی گندا ہوتا ہے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا آج خاکے چھاپنے والے کہاں ہیں پوری کائنات کے اندر محمد عربی کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں
اور یہ عظمتوں کے قصیدے کبھی بھی بند نہیں ہوگے۔ ہر آنے والا لمحہ حضور کی عظمتوں کے گیت گاتا ہوا آئے گا، حضور کی رفتوں کا چراغاں کرتا ہوا آئے گا۔ ابھی ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے اور کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے، اور اہل ایمان ہیں کہ حضور کے ذکر سے ان کے قلوب کو ٹھنڈک اور روحوں کو تازگی نصیب ہو رہی ہے۔ اور سچی بات یہی ہے جو شیخ مہدی الفاسی نے مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھی تھی کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس پر سرشار ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میرے رب نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب قسم ہے چاشت کے چمکتے ہوئے چہرے کی چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ زیبا کی، اور قسم ہے شب دہجود کی طرح تیری لٹکتی ہوئی سیاہ زلفوں کی، جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا، اس پیارے سے محبت کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کرنا اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما دینا۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کے اجتماع کا ایک ایک لمحہ قبول فرما، آنے والوں کو گھروں میں واپس جانے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں نصیب کر دے۔ اے اللہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہم سب کی روحوں میں اتار دے، ہمارے من روشنیوں سے مالا مال کر دے، ہمیں اجالوں کا نقیب بنا دے، اپنی راہوں کا مسافر رکھنا، حضور سے وفا کا رشتہ مزید مستحکم کر دے، اپنی امان میں پناہوں کے حصار میں رکھنا، آبرو مند زندگی دینا۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ پھیلیں، اور پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ تیری رحمت کی سوالی بنی رہیں۔ زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے وطن کی خیر کرنا، امن و امان کا نور دینا، اپنی پناہیں عطا کرنا۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ فیصل آباد کے جملہ احباب کو اللہ بہتر اجر صلہ اور جزا عطا کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔